بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم بک لائیں اسٹڈی کرنے کے لیے وہ ہے CNSA، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997، اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سرچ اینڈ انویسٹیگیشن، اور اس کا آج ہم چوتھا پارٹ کریں گے۔ تو دوستو اس میں جو سیکشن آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ سیکشن 31 اور 32 ہے۔ تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں، یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جسٹس، کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ تو سیکشن 31 جو ہے CNSA 1997 کی، وہ کہتی ہے پاور ٹو کال انفارمیشن۔ سب سے پہلے پاور ٹو کال انفارمیشن کس کو کہتے ہیں، جنرلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کہیں جرم کمٹ ہوتا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر رپورٹ درج ہونے کے بعد یا رپورٹ درج ہونے کے بعد موقع پر جاتا ہے اور اس جرم سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ساری اکٹھی کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، نقشہ موقع بناتا ہے، جو بھی جتنے بھی اس کے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی ایک رپورٹ تیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ نارکوٹکس کے مقدمے کے اندر CNSA کے تحت اگر کوئی جرم کمٹ ہو جاتا ہے تو لا میکر نے یہ بتایا ہے سیکشن 31 کے تحت ایسا افسر، ایسا مجاز افسر جو سیکشن 21 کے تحت جس کو ڈپلائی کیا گیا ہو، تو وہ شخص اگر نارکوٹکس کے کسی جرم کی انکوائری پہ مقرر ہے تو وہ شخص جو ہے وہ جرم کی انکوائری کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی شخص کو وہ بلا کر وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ جرم کیسے ہوا، یہ منشیات کی کھیپ کہاں سے آئی، کہاں جا رہی تھی، اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، اور یہ کن لوگوں کو جا کے فروخت کرنی تھی، اس کو فائنانس کس نے کیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا، یہ اور یا اگر CNSA کے تحت ایشو ہونے والے کسی حکم کی وائلیشن ہوئی ہے یا اس کے کسی آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے، کسی رول کی وائلیشن ہوئی ہے، تو یہ انکوائری افسر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ جرم سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ کسی بھی بندے سے جو اس سے کنسرن ہے لے سکتا ہے، یا اگر ضرورت پڑے تو وہ ڈاکومنٹس بھی طلب کر سکتا ہے، دستاویز بھی طلب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہے، کوئی آرٹیکل ہے، کوئی یوٹینسل ہے، کوئی بھی چیز ہے جو منشیات سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو یہ انکوائری افسر اس کو بھی طلب کر سکتا ہے ایویڈنس۔ اس پاور ٹو کال انفارمیشن جو بیسیکلی جو ہوتی ہے یہ کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ بندے کو بلا کر اس سے معلومات لی جائیں، چاہے ڈاکومنٹ منگوایا جائے، یا دستاویزات پیش کرنے کا کہا جائے، یا پھر کوئی آرٹیکل ہے جو ہے جس کو کیس پراپرٹی میں بعد میں بنایا جا سکتا ہو، وہ طلب کر سکتے ہیں انکوائری میں۔ یا اس کے علاوہ اگر وہ فائنانس کے اوپر کام کر رہا ہے انکوائری افسر، تو وہ کسی بینک سے معلومات لے سکتا ہے، کسی مالیاتی ادارے سے وہ اپنا معلومات لے سکتا ہے، چاہے اس وقت جو نافذ الوقت جو قانون ہے یا اینی لا انفورس فار دی ٹائم بینگ، اس میں کچھ بھی لکھا ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، وہ بندہ انفارمیشن بینک سے یا مالیاتی ادارے سے لے سکتا ہے انکوائری افسر۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 32۔ سیکشن 32 کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی طرف نشاندہی کی ہے لا میکر نے، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل کنیکٹڈ ود نارکوٹکس۔ اب آرٹیکل کنیکٹڈ ود نارکوٹکس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ منشیات تیار کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، پروڈیوس کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایک دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ جب یہ نارکوٹکس یا CNSA کے تحت جب بھی کوئی جرم اوفینس یا کسی اوفینس یا جرم کمٹ ہوتا ہے یا اس کا ارتکاب ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ منشیات جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا کانفسکیٹ کی جاتی ہے، اس کو ضبط کیا جاتا ہے، کنٹرول سبسٹانس ضبط کیے جاتے ہیں،
اور سائیکوتھراپک سبسٹانس جو ہیں ان کو ضبط کیا جاتا ہے. ان کا جو را مٹیریل جن سے یہ منشیات یا ڈرگز وغیرہ تیار کی جاتی ہیں ان کو قبضہ میں کیا جاتا ہے. اس کے جو آرٹیکلز ہیں ان کو قبضے میں کیا جاتا ہے. اور اس کے جو برتن ہیں جن کے اندر یہ منشیات تیار کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ضبط کی جاتی ہیں. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, میں مثال دیتا ہوں, اور وہ منشیات کے کسی نہ کسی دھندے کے اندر ملوث ہے, چاہے وہ بنانے کے اندر ہے, چاہے وہ پروڈکشن کے اندر ہے, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہے, تو وہ اس بندے کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ ایویڈنس کی ضرورت پڑے گی. تو اس کی وہ جو اگر وہ پروڈکشن کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ کنفسکیٹ ہو جائیں گی. اگر وہ بندہ کرتا ہے اپنا مینوفیکچر ہے جی تو پھر اس کے حساب سے وہ چیزیں اس کی کنفسکیٹ ہوں گی. مشینری ہو سکتی ہے. اگر وہ بندہ وہ ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی سواری کے اوپر, کسی جانور کے اوپر, اس کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آرٹیکل کنیکٹڈ ود نارکوٹکس جو ہے, جب یہ جرم قائم ہو جاتا ہے یا کمٹ ہو جاتا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو یہ جو ایتھورائز آفیسرز ہوتے ہیں وہ منشیات کو ضبط کرتے ہی ہیں, ساتھ میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بھی ریکور کیا جاتا ہے تاکہ ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکے اس بندے کے خلاف جس بندے سے یہ ریکور ہوئی ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی منشیات جو ہے وہ لافلی امپورٹ کی جا رہی ہے فارن کنٹری سے, چاہے وہ ڈرگز ہیں, چاہے وہ کنٹرول سبسٹانس ہیں, چاہے وہ سائیکوتھراپک سبسٹانس ہیں جو قانونی طور پر امپورٹ کیے گئے ہیں ملک کے اندر, یا ان کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے, یا ان کو تیار کیا گیا ہے, یا قبضہ میں رکھا گیا ہے, یا فروخت کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یا اس کے جو آلات ہوتے ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں, یا اس کے جو یوٹینسل وغیرہ جو ہوتے ہیں, یا جن کے اندر وہ پیک کر کے لائی جاتی ہے کارٹنز کے اندر, یا وہ جو پیکیجز جو ہوتے ہیں ان کے اندر, وہ چیزیں بھی وہ جو ہیں یہ کنفسکیٹ ہوں گی. اور اگر کسی گاڑی کے اندر وہ لے کر آتے ہیں وہ بھی اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا. لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک شرط یہ بھی بتائی ہے کہ اس گاڑی کو وہ جو سرکار ہے وہ ضبط نہیں کر سکتی کہ جس کے مالک کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی گاڑی کے اندر کوئی منشیات اسمگل کی گئی ہے. فار ایگزامپل اس کی مثال یوں ہے جی کہ ایک بندہ ہے, اس نے اپنا رکشہ کسی ایکس وائی زیڈ کو دہاڑی کے اوپر دیا کہ بھائی میں آپ سے 300 روپیہ ایک دن کا کرایہ وصول کروں گا, یا 400 روپیہ کروں گا, یا 500 روپیہ کروں گا. ایک دن کا کرایہ رکشے کا میں آپ سے 500 روپیہ وصول کروں گا. رکشہ تم دن کو چلاؤ, سواریاں اٹھاؤ, اور میں آپ سے 300-400-500 روپیہ شام کو لے لیا کروں گا. اور وہ کسی ڈرائیور کے حوالے کر دیتا ہے, اور ڈرائیور جو ہے وہ مالک سے رکشہ لے گیا, اور اس کے بعد اس نے 2-4 دن تو رکشہ چلایا, 5ویں دن اس نے اس کے اندر منشیات اسمگل کر دی, وہ ٹرانسپورٹ کر دی, اور وہ پکڑا گیا, اور ساتھ میں رکشہ بھی پکڑا گیا. تو میننگ دیر بائی کہ اب یہ اس کا اوریجنل مالک جو ہے وہ رکشے کا, اس نے ڈرائیور کو یا وہ جو بندہ جس کو اس نے رکشہ چلانے کے لیے دیا تھا وہ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کے اندر ڈرگ سپلائی کرو, وہ تو اس کو مزدوری کرنے کے لیے, حق علاقے میں مزدوری کرنے کے لیے اس کو دیا تھا کہ تم اس کے اوپر مزدوری کرو. اب وہ بندہ اگر اس کے نوٹس کے اندر آتا ہے کہ میرے رکشے کے اندر اس طرح کی ڈرگ سپلائی کی ہے یا ٹرانسپورٹ کی گئی ہے, تو وہ بندہ عدالت کے اندر درخواست دے سکتا ہے سپرداری کی, اور وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جناب میں نے اس کو چلانے کے لیے دیا تھا, نہ کہ ڈرگس کے ٹرانسپورٹ کے لیے دیا تھا. تو ایسا وہ جو کانوینس ہوگی پھر وہ جو ہے عدالت جو ہے اس کو دے دیتی ہے سپرداری کے اوپر ٹیل دی فائنل ڈیسیژن آف کیس. تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا, آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے, کوئی کوئری ہے, تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ وش یو گڈ لک.